السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ، ناظرین اور سامعین؟ امید ہے خیریت سے ہوگی۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کہ آپ اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ، تاکہ وہ ان کو تازہ ترین انفارمیشن ملتی رہے کرنٹ افیئرس کے بارے میں۔ تو آپ سے ڈسکس کرتے ہیں آج کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے، آج کی تازہ ترین صورتحال کی دنیا میں کیا چل رہا ہے۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، ہمارے اپنے ملک پیارے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جی، ڈسکس کرتے ہیں آپ کے ساتھ۔ ایکسپریس، روزنامہ ایکسپریس کی خبر ہے جی، اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر کے مارچ ختم نہیں کیا، دھرنا دیتا تو خون خرابہ ہوتا عمران خان۔ 28 ارب کا پیکج غریب گھرانوں کے لیے 2000 ماہانہ۔ پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ دل پر پتھر رکھ کر کیا، فیصلہ پاکستان کو دیوالیہ پن سے بچانے کے لیے کیا ناگزیر تھا۔ وزیر اعظم کابینہ ارکان اپنے فائدے کے لیے رولز میں ترمیم کیسے کر سکتے ہیں، سپریم کورٹ۔ ای سی ایل سے نکالے گئے ناموں کی تفصیلات طلب۔ عمران جب مرضی کال دیں پرواہ نہیں، عوامی دکھوں کا مداوع کرنے روز نکلوں گا، حمزہ شہباز۔ نفرت انگیز بیان پر فوج کی طرف سے ایمان مزاری کے خلاف مقدمہ درج۔ اسلام آباد میں فتنہ فساد، جلد سے جلوسوں پر مستقل پابندی لگانے کا فیصلہ۔ مہنگائی میں 0.26% کمی، 16.97% ہو گئی۔ وزیر اعظم نیوزی لینڈ جسینڈا کا بے نظیر بھٹو خراج تحسین۔ مہنگا پیٹرول ڈیزل، حکومت نے عوام پر 2 بم گرائے، پرویز الہی۔ کتنے خیر خواہ ہمارے۔ روس نے سستا پیٹرول دینے کا وعدہ کیا تھا، شوکت ترین۔ عمران روس سے سستا تیل لینے کا معاہدہ دکھائیں، مصدق ملک۔ آج یوم تکبیر منایا گیا، نہ جھکے تھے نہ جھکیں گے، یوم تکبیر آج منایا جائے گا، منایا جا چکا ہے اس وقت۔ عمران نے خونی مارچ کی پوری تیاری کی تھی، مریم اورنگزیب۔ نیب اور انتخابی اصلاحات کے بل سینٹ میں بھی کثرت رائے سے منظور ہو چکے ہیں، پی ٹی آئی کی مخالفت، شدید احتجاج۔ یوٹیلیٹی سٹورز، 10 کلو آٹا تھیلا 90 روپے مہنگا، 490 کا ہو گیا۔ سخت معاشی فیصلے، ڈالر 2.50، سونا 2100 روپے تولہ سستا۔ اسٹاک مارکیٹ تیز، آئی ایم ایف کے ساتھ بجلی 7 روپے یونٹ مہنگی کرنے پر بات چیت۔ عمران الیکشن چاہتے ہیں تو کے پی کے اسمبلی سے استعفیٰ دیں، قمر الزمان قاہرہ۔ یہ تو ہیں جی پاکستان کے کرنٹ افیئر جو پاکستان میں چل رہا ہے۔ انٹرنیشنل کیا چل رہا ہے یہ ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل کیا چل رہا ہے، آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کچھ انٹرنیشنل نیوز، آج کی کرنٹ افیئرس، آج کیا کیا دنیا میں ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں۔ ساؤتھ چائنا مارننگ پوسٹ کی یہ خبر ہے جی، انویسٹیگیٹرز کویسچنز ڈیلیڈ پولیس رسپانس ان ٹیکساس اسکول شوٹنگ۔ انویسٹیگیٹرز کویسچن ڈیلیڈ پولیس رسپانس ان ٹیکساس اسکول شوٹنگ۔ ٹیکساس اسکول شوٹنگ میں انویسٹیگیٹرز کا یہ کویسچن ہے کہ پولیس نے رسپانس اتنا لیٹ کیوں دیا، لیٹ پولیس کیوں پہنچی وہاں پہ، پولیس نے لیٹ ایکشن کیوں لیا۔ 19 children and 2 teachers were killed on May 24 in the deadliest US school shooting in nearly a decade۔ اچھا جی، یہ تو تھے ٹیکساس اسکول شوٹنگ کے بارے میں کچھ۔ یوکرین کی آپ سے بات کرتے ہیں۔
Ukraine war. Russia takes small cities, aims to seize all of the contested Donbas region. Ukraine war. Russia takes small cities, aims to seize all of the contested Donbas region. यूक्रेन का ये दावा है रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री spokesman said the city of Lyman had been completely liberated by Russian soldiers and Kremlin-backed separatists. separatists. Russian President Vladimir Putin insisted the Saturday that European nations halt sanctions on his country and weapon shipments to Ukraine. UN Human Rights Chiefs UN Human Rights Chief Michael Bachelet caps China trips with call of counter-terrorism view. UN Human Rights Chief माइकल बैचलेट ने चाइना का विजिट किया है जी। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स चीफ माइकल बैचलेट capped her landmark trip to China on Saturday by calling on Beijing to review all its counter-terrorism and anti-radicalization policies to make sure the complied with international human rights standards. In the southern city of की है in the southern city of Guangzhou, Bachelet said China and her officials agreed to form a working group to exchange views on the rights of minorities and human rights in relation and counterterrorism, the internet and legal protection. This trip was a 6 days, about 6 days. Hong Kong travel restrictions. Hong Kong's travel restrictions are increasingly difficult to justify. Hong Kong's travel restrictions are increasingly difficult to justify. Justify. अच्छा जी नेक्स्ट क्या है जी to justify. The 25th anniversary of Hong Kong's return to China will, much like that historic day in 1997, be met with a wide range of events and fes- festivities. There will be pomp and ceremony, including a parade by ghost stepping troops. The city might even be graced by the presence of one of the China's top leaders. China's briefing Biden's Taiwan defense gaffes could put China US ties
on a slight slope. The US President's repeated remarks on Taiwan only served to raise suspensions, suspicions that Washington is moving towards scrapping its policy of strategic ambiguity. It's hard to it's hard to overstate the the implication of his so-called blunders. He's, he should know better than goading China into a military confrontation neither sides wants. In a press conference with Prime Minister Fumio Kishida on Monday during a visit to Japan, Biden declared that would be prepared to use military force to defend the island of mainland if mainland China invaded, a move that would be beyond America's involvement in Ukraine and suggested a shift from its long-standing policy of strategic ambiguity. Beijing responded swiftly, condemning the US for trying to contain China and using Washington to playing with fire, saying it would get burned. On Wednesday, People's Liberation Army combat drills conducted in the water and airspace. Chinese Foreign Ministry veteran type type to take up type tipped to take up top propaganda job. A veteran diplomat has become a front runner to head to head the Chinese government agency responsible for foreign propaganda and liaising with foreign media, a key post in the country's narrative war within the West. Liu Jiashu, who twice headed the Foreign Ministry's information department, is likely to be promoted to head the State Council Information Office, according to a government source familiar with the discussion. आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।